آداب ناظرین، عثمان نگر سے آ رہی ہے ایک بڑی خبر جو خوشخبری کا پیغام لے کر کے آئی ہے۔ جی ہاں، عثمان نگر والوں کو آج بہت بڑی راحت ملی جب جلپلی میونسپلٹی کی جانب سے پانی کی نکاسی کی گئی۔ عثمان نگر تالاب کے کنارے پر قطب شاہی دور کی موجودہ جو تم ہے اس کے ذریعے پانی کی نکاسی کی گئی۔ بلدیہ کی جانب سے چل رہے گزشتہ کچھ دنوں سے ڈرین واٹر پائپ جو اس تم کو کنیکٹ کیے گئے تھے اس کا پانی آج نچلے علاقوں میں ڈرین واٹر پائپس کے ذریعے چھوڑا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جلپلی میونسپلٹی کے چیئرمین جناب عبداللہ سعدی نے اس بات کی اطلاع دی اور عوام سے کہا کہ دیر درازی ضرور ہوئی ہے لیکن الحمدللہ کام کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد کے تفصیلات آپ جناب عبداللہ سعدی صاحب سے سنیے۔ دکن ڈیلی نیوز کو دیکھتے رہیے۔ آداب ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ عثمان نگر کے مسئلے کو لے کر گزشتہ 3 مہینے سے شہر حیدرآباد کی عوام میں ایک عجیب سی بے چینی پائی جا رہی تھی کہ ایک ایسی بستی جو تقریباً بس کے 20 سال ہو گیا ہے وہ ایک 3 مہینے سے ڈوبی ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کے ہر روز پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے وہاں پر دورے بھی کیے جا رہے تھے، اور خاص طور پر جلپلی میونسپلٹی کی جانب سے پانی کی نکاسی کے مسئلے کو لے کر کے بہت ساری میٹنگز کیے گئے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جلپلی میونسپلٹی کے چیئرمین جناب عبداللہ سعدی صاحب، جو کافی کم عمر میں اللہ کے کرم سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم ان سے آج جاننا چاہیں گے کیونکہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ پانی کی نکاسی کی جائے، یہ آج پانی کی نکاسی جو ہوئی ہے یہ کیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے مد نظر ہوئی ہے یا پھر یہ کام پہلے سے یہاں پر انجام دیا جا رہا تھا لیکن اس کام میں جو سستی و کاہلی آئی تھی ان کی کیا وجوہات تھے؟ یہ تمام جوابات آپ کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ سعدی صاحب۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب۔ میں بولنا چاہوں گا جو عثمان نگر جو علاقہ تھا ہمارے جو جلپلی میونسپلٹی لمٹ میں آتا ہے، وہ عثمان نگر میں پانی جو طوفانی بارش جو سیلاب آیا تھا اس کی طرف سے وہاں پر پانی بھر گیا تھا، کیونکہ وہ گھر جتنے بھی مکانات بنے ہوئے تھے کٹے کے بالکل نشیبی علاقے میں بنے ہوئے تھے، اسی لیے وہاں پر پانی آیا۔ اس کے بعد ہم نے ہمارے بلدیہ کی جانب سے جتنا ہمارے سے ہو سکا ریسکیو کیا، لوگوں کے لیے فوڈ ریلیف پیکیجز لوگوں میں تقسیم کی گئے، ان کے لیے شیلٹرز ہوم بھی دیے گئے، اور جتنا گورنمنٹ کے جو اسکیم جیسے کہ 10,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے تھے، الحاج بارشد عویز صاحب کی ہدایت پر ہم نے وہاں پر اکیلے ایک عثمان نگر کے لیے 1500 لوگوں کے لیے وہاں پر 10,000 روپے کے اسکیم کو دیے، جو اماؤنٹ یہ 1.5 کروڑ پہ 1,50,00,000 روپے خالی عثمان نگر میں بانٹے ہم۔ لیکن اس کے بعد ہم نے پانی کی نکاسی کے لیے ایک خصوصی ایک مہم چلائی تھی کہ وہاں پر کلیکٹر کو بلایا، پھر الحاج پاشا قادری صاحب وہاں پر دورہ کیے، پھر آنریبل منسٹر میڈم دورہ کیے۔ اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا تھا کیونکہ تالاب ڈاؤن میں ہے، بستی بھی ڈاؤن میں ہے۔ پانی کو نکاسی کے لیے اوپر سے پانی کے لیے ایک پائپ لائن بنانے کے لیے ہم کو ایک پرمیشن کی ضرورت تھی، وہ جس میں دیری ہوئی بہت۔ کلیکٹر سے پرمیشن ہونے کا تھا، ہم کو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہٹ رہے تھے کیونکہ جو دوسرے علاقے ہیں جیسا کہ رائل کالونی، جو میٹرو سٹی، ڈریم سٹی، نبیل کالونی، وہ بھی علاقے اس میں متاثر ہو جائیں گے اگر ہم توم کو چھیڑیں گے یا کچھ بھی ایسا اگر پانی کی نکاسی کے لیے بغیر پلان کے کریں گے۔ تو ہم نے ہمارے بلدیہ کی جانب سے میں اور کمشنر نے مل کر ایک خصوصی ٹیم بنائی تھی اس کے لیے، وہاں پر انجینئرس کو بلا کر وہاں پر ایک سروے کرا کر ایک پلان بنایا۔ تو ہم کو ایک پلان ملا جو تالابوں کے لیے چدر کے پاس ایک توم رہتی ہے، اس کو کھولے تو پانی چلے آتا، تو وہاں سے ہم نے ایک پائپ لائن توم کو اٹیچ کر دی، اٹیچ کر وہاں سے پائپ لائن ایک 1.5 سے 2 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی گئی، جو بلدیہ کے فنڈ سے کیا گیا، جو ہمارے بلدیہ کے فنڈ سے کیا گیا، وہ جس کی لاگت ابھی 50 لاکھ روپے آئی ہے، اس کو ایمرجنسی ورکس میں ڈالا گیا۔ انشاءاللہ ابھی اس کا پورا ٹوٹل اسٹیمیٹ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اندازے سے 50 لاکھ روپے اس کے لیے ہم نے سینکشن کیے بلدیہ کی جانب سے۔ الحمدللہ وہ کام آج ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تھوڑی دیری ہو رہی تھی وہاں پر، کیونکہ چٹان آ گئی تھی، اس کو پھوڑنے میں تھوڑے مشکلات کا سامنا آ رہا تھا۔ وہاں پر کچھ جو لوکل ایشوز بھی آ رہے تھے کہ وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہاں پر بہت گڑبڑ کر رہے تھے، وہاں پر GCP یا کوئی لیبر یا کوئی کانٹریکٹر جا رہا تھا یا پائپ لائن ڈال رہا تھا تو اس کو توڑ دے رہے تھے، اس کے اوپر پتھر بازی کر رہے تھے، قسم کے ہمارے سے وہاں پر ٹارچر کیے جا رہے تھے۔ لیکن وہ چیز کا ہم نے سامنا کیا، ہم نے الحاج بارشد صدر صاحب سے بھی بات کی اور میڈم سے بھی بات کی، پھر بات کرنے کے بعد ہم نے پولیس اسٹیشن بالاپور پولیس اسٹیشن کو ایک کمپلینٹ بھی دی
کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے سلوک, آپ ہمیں پروٹیکشن دیجیے. لیکن پروٹیکشن نہیں ملا, لیکن بعد میں ہمیں پروٹیکشن ملا. اس کے بعد ہم نے وہاں پر کام کیا. الحمدللہ آج کام ختم ہو گیا ہے. تم کے پاس سے پانی کھول دی بھی گئے. انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں تقریباً ہمارا پورا عثمان نگر کا پانی جو نشیبی علاقے میں جو گھراں بنے ہوئے ہیں وہاں سے نکل جائیں گا پانی. کتنے یہ کام جو چل رہا تھا پائپ لائنس کا, کیونکہ عوام کا یہ الزام ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ کام شروع کیا گیا, کتنے دن سے یہ کام چل رہا تھا؟ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد کام نہیں کرے. ہم آرڈر آنے سے پہلے ہم وہاں پر کام کر رہے تھے, لیکن کام منہ کو آ گیا تھا. اس کے بعد ہم کو کورٹ سے نوٹس آئی کہ آپ جلد سے جلد یہ کام کو مکمل کیجیے. ہم اس سے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے. کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد یہ دراصل غلط بات ہے. ہم اس سے پہلے سے ہی وہاں پر کام کر رہے تھے, لوگوں کے بیچ میں تھے. وہاں پر ہر وہ چیز جو ہمارے سے ہو سکتی تھی ہم نے کی. پھر ہم کل یہ 2 دن پہلے کورٹ کا آرڈر آیا کہ ہمیں یہ 15 دن کے اندر پانی کی نکال دی جائے. لیکن ہم اس سے پہلے ہی کام کر رہے تھے. کورٹ کا آرڈر سے ہم سے کوئی مطلب نہیں, لیکن ہمارے کو ہمارے پبلک کی, ہمارے عوام کی تکلیف کو دور کرنا تھا. جلپلی میونسپلٹی کے چیئرمین آپ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی نکاسی میں اتنی دیری ہوئی. اس کے اوپر کیا آپ کو کوئی پریشرائز کیا جا رہا تھا, کچھ اوپر کی طرف؟ پریشرائز نہیں صاحب. یہ عثمان نگر جو علاقہ ہے, جو عثمان نگر جہاں پر نشیبی علاقے جہاں گھراں ہیں, وہ ہمارے حدود میں آتا ہے. جو پائپ لائننگ کا جو کام کر رہے ہیں وہ بڑنگ پیٹ میونسپلٹی کو آتا ہے. لیکن وہ کام کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے نہیں تھے, تو ہم کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈیسیژن لی, ہمارے پورے کونسلرس نے بیٹھ کے ڈیسیژن لی کہ ہم خود وہاں پر کام کریں گے بول کے. ہم نے اس پہ ایک کلیکٹر سے پرمیشن لے کر اسد صاحب کی ہدایت پر وہاں پر پائپ لائننگ کام کی. پھر الحمدللہ آج پانی نکل رہا ہے. حالانکہ میں بولنا چاہوں گا, لیکن یہ بڑنگ پیٹ کا کام ہے. بڑنگ پیٹ میونسپلٹی کی جو علاقے جو یہاں سے پائپ لائننگ نکال رہے ہیں وہ بڑنگ پیٹ میونسپلٹی کے اس کی حدود ہے. لیکن ہم کو کام پڑ رہا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ ہمارے سے کھاندے سے کھاندہ ملا کر نہیں چل رہے, پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں دیے, پھر بھی ہم کو کام کرنا پڑا. بڑنگ پیٹ میں جو زیادہ تر میں سمجھتا ہوں جو ہندو ڈومینیٹنگ ایریا ہے, دوسرے کمیونٹیز رہتے. اب یہاں پر بھی عوام جو عثمان نگر کی عوام ہے وہ اس بات سے غمزدہ تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کہیں اس لیے تو نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مسلم ڈومینیٹنگ ایریا ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود ایک مسلمان ہیں. ہم خود ہماری قوم کا اچھا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو راحت دے. یہ سب غلط بات ہے کہ وہ مسلم ڈومینیشن یا ہندو, یہاں پر کوئی ہندو مذہب کو کوئی مسلمان اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا, اس کو سالٹ آؤٹ کر وہاں پر کام کیا گیا. تھوڑی دیر درست سے ہی ہم نے حتیٰ کہ یہاں تک کی بات کی کہ وہاں کے پورے مکانات کو, جتنے لوگوں کے مکانات ہیں ان کو سب کو خالی کرا کر ڈبل بیڈ روم دیں گے. لیکن اس میں بھی تھوڑے مشکلات آتے تھے, ہم کو تھوڑا پریشرائز کیا جاتا تھا. لیکن وہ بھی ہم رکھے ہیں. انشاءاللہ یہ پانی نکلنے کے بعد جس کے بہت ہی زیادہ قریبی تالاب کے پاس جس کے مکانات ہیں ان کو ڈبل بیڈ روم کی اسکیم گورنمنٹ سے ہم دلائیں گے انشاءاللہ اسد صاحب کی ہدایت. جو مکانات 3 مہینے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بنیاد بھی کمزور ہو جاتی ہے, تو ایسے مکانات کے لیے کیا کوئی جلپلی میونسپلٹی کی جانب سے سروے کرایا جائے گا پانی نکلنے کے بعد میں؟ سروے تو ہم نے آلریڈی کرا لیا ہے. وہاں پر 457 جو مکانات جو عثمان نگر میں ہیں, جس میں سے 250 سے زیادہ متاثر ہیں, تو اس میں سے تھوڑے جگہ سے پانی نکل گیا. اب فی الوقت 157 مکانات جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ جیسا پانی نکلیں گا اس کے لیے پھر سروے کریں گے. جس کے مکانات بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ سے جو آپات بندھو جو اسکیم ہے اس کے تحت ان کو 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے جس کا زیادہ ڈیمیج ہوا اور گورنمنٹ سے الاٹ کریں گے. انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ہماری طرف سے, ہماری جماعت کی طرف سے بھی کیا جائیں گے. اور NGOs بھی بہت آگے آ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ NGOs کو بھی لے کر بھی ہم کام کریں گے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر نمائندگی کریں گے. 1.5 سے 2 لاکھ روپے وہ مکانات کو دلائیں گے انشاءاللہ. اکبر صاحب نے بالاپور تالاب کے لیے 130 کروڑ کا پروجیکٹ سینکشن کروایا ہے تاکہ دوبارہ اگر پھر ایسی طوفانی بارش ہو تو حافظ بابا نگر یا نچلے علاقے والوں کو خطرہ نہ ہو. عثمان نگر کے تالاب کے لیے بھی کیا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آپ کی جماعت لائے گی؟ انشاءاللہ ہم نے تو پروپوزل گورنمنٹ کو بھیجا ہے کلیکٹر کے تھرو, جس میں ہمارے آنریبل منسٹر میڈم بھی ہم کو توقع دیے ہیں کہ انشاءاللہ آگے جا کے ایسی کہیں ایسی سیلابی بارش نہ آئی تو ایسا مکانات کو نقصان نہ ہو بول کر ہم نے ایک پلان بنایا ہے, پروپوزل بھی دیا ہے, جس کی لاگت میں سمجھتا ہوں 37 کروڑ سے جو پوری جو پورا آؤٹ لیٹس بنائی جائے گی. جو عثمان نگر کے جو تالاب ہے جو تمنگ کے ذریعے وہ آؤٹ لیٹس کو بنا کر ہمارے گرم جو بالاپور چیر ہوئے ہیں وہاں پر ملایا جائے گا, جس کا آؤٹ لیٹ وہ ہے. وہاں سے انشاءاللہ اکبر الدین اویسی صاحب بھی ملت اکبر الدین اویسی صاحب بھی کام کر رہے ہیں. 130 کروڑ
اس کے اسنا میں وہ بھی کام مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ عثمان نگر کا پانی اتنا گندا ہو چکا ہے، اس میں سے جو ہو سکتا ہے کہ کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا جلپلی میونسپلٹی یا پھر جماعت کی جانب سے کچھ ہیلتھ کیمپس کیے جائیں گے؟ اس سے پہلے بھی اکبر الدین اویسی صاحب کی جو سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے وہاں پر اکبر الدین اویسی ہیلتھ میگا کیمپ بھی لگایا گیا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈیلی وہاں پر ہیلتھ کیمپ لگایا گیا۔ اب تھوڑے دنوں سے بند ہے وہ، انشاءاللہ یہ پانی نکلنے کے بعد وہاں پر پھر سے ہیلتھ کیمپ لگائے جائیں گے، اور سینیٹیشن بھی کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ جو سوڈیم کلورائڈ کا جو اسپرے ہے اور جو بلیچنگ پاؤڈرس اور جو فاگنگ مشین وہ بھی وہاں پر ڈیلی چل رہے ہیں، ایک دو دن میں وہاں پر اسپرے بھی کرایا جا رہا ہے، فاگنگ مشین کے ذریعے بھی کرا رہا ہے، اور گورنمنٹ سے ہم میڈیکل کیمپ بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد۔ پہلے سے تو چل رہا تھا کیمپ، تھوڑے دنوں سے بند ہے وہ، انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرائیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ سے۔ فرنگی نالے کے تعلق سے بھی عوام میں ایک ریومر پھیلا ہوا ہے کہ فرنگی نالے پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کا راستہ بند کرنے کی وجہ سے عثمان نگر کا جو علاقہ ہے وہ سبمرجڈ ہوا ہے، کیا یہ پانی فرنگی نالے کا ہے؟ نہیں، یہ فرنگی نالے کا پانی نہیں ہے، یہ جو سیلاب میں جو پانی جو بارش ہوا تھا نا اس کا پانی ہے یہ۔ صرف فرنگی نالے تو کہیں بند ہو گئے، ابراہیم پٹنم میں وقار آباد سے لے کے ابراہیم پٹنم تک وہ نالے تھے جو فرنگی نالے ہمارے نظام کے دور میں بنائے گئے تھے، وہ پورے انکروچ ہو چکے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ حکومت کو ہم نے توجہ دلائی ہے کہ وہ جتنے بھی فرنگی نالے ہیں اس کو کھولے، پھر سے بحال کرے، پھر سے آئندہ جا کر ایسے سیلابی بارش میں اس کو پھر سے کام میں لیا جا سکے۔ عثمان نگر کی عوام کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ کچھ بھی عثمان نگر کے لوگوں کے لیے میں بولنا چاہوں گا، ہم دن رات آپ کے لیے محنت کر رہے تھے، انشاءاللہ آج وہ محنت آج رنگ لائیں گے انشاءاللہ، وہ پانی نکلیں گے آپ کے گھروں سے، اور آپ اپنے مکانات میں جو باہر ہے سب مکانات میں آ جائیں گے۔ اللہ سے یہی توقع ہے انشاءاللہ کہ آئندہ جو بھی ایسی اگر بارش آئیں گی تو ایسا پھر سے نہ ہو بول کر ہم پروپوزل بھی بھیجائیں گورنمنٹ کو، انشاءاللہ جلد سے جلد وہ بھی ہماری نمائندگی پر، صاحب کی نمائندگی پر وہ بھی پروجیکٹ کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہمارا انشاءاللہ پورا یہی رہے گا کہ موٹیو کہ وہاں پر آئندہ ایسا نہ ہو بول کر ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے ون آف دا ینگیسٹ چیئرمینس ان دا ہسٹری آف جلپلی میونسپلٹی جناب عبداللہ سعدی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ عثمان نگر والوں کو جلد سے جلد بہت بڑی راحت ملے گی۔ آج پانی کی نکاسی کی گئی ہے عثمان نگر سے، آپ دکن ڈیلی نیوز اور حیدرآباد میڈیا ٹائمز کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم جلپلی میونسپلٹی کے ساتھ آپ کو یہاں کے حالات سے ضرور باخبر کرتے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔